جبرائیل امین وحی کے ٹرسٹی امین کی صفات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، تمہارا رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش نفس سے بولتے ہیں۔ یہ قرآن تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، جس نے سکھایا ہے اسے وہ سخت قوتوں والا فرشتہ۔ پھر وہ اپنی اصل صورت میں کھڑا ہوا۔ النجم 6:1 سے لے کے 6 تک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہ قرآن قدرتی رسول جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ہے، جو صاحب قوت ہے، عرش کے مالک اللہ کے ہاں بلند مقام رکھنے والا ہے، وہاں آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وحی کے امانت دار بھی ہیں۔ التکویر 19 سے لے کے 21 تک۔ امام ابن القیم رحم اللہ ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنے فرشتہ رسول جبرائیل علیہ السلام کو قدرتی قوت والا، اپنے رب کے ہاں بلند مقام والا، آسمانوں میں جس کی بات مانی جاتی ہو اور امین کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ 5 صفات قرآن کے سند اسناد کی ٹرسٹ وردنس یعنی امانت داری کے گواہ ہیں، اور اس بات کی بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جبرائیل علیہ السلام سے سنا اور جبرائیل علیہ السلام نے اسے رب العالمین سے سنا۔ یہ سند توحید اور جلالت کے اعتبار سے آپ کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جو رسول اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا وہ قدرتی تھا۔ یہ بات اس کے دشمنوں کے اس قول کی تردید کرتی ہے کہ اسے لانے والا شیطان تھا۔ شیطان گھناؤنا اور مکروہ، کمینہ، بدصورت اور ہر قسم کے خیر سے یکسر خالی ہے۔ اس کا باطن اس کے ظاہر سے بھی زیادہ بدصورت اور اس کا ظاہر اس کے باطن سے بھی زیادہ برا ہے۔ نہ اس میں کوئی خیر ہے اور نہ ہی اس کے پاس قدرتی ہے۔ وہ قدرتی یعنی شریف ہونے سے سب سے زیادہ دور ہے۔ جو رسول قرآن لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ قدرتی یعنی شریف اور خوبصورت صورت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ نجم میں صاحب قوت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے خوبصورت صورت اور تابہ شکل والا، فضیلت، نیکی اور پاکیزگی سے لبریز، انہیں سکھانے والا جو نیک ہیں۔ زمین کا ہر خیر ہدایت، علم، معرفت، ایمان اور تقوی سے ہے۔ یہ اس میں سے ہے جو اس کا رب اس کے ہاتھ پر واقع کرتا ہے۔ یہ صورت اور معنی دونوں اعتبار سے قدرتی کی انتہا درجے کی صفت ہے۔ دوسری صفت ہے قوت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا، جس نے سکھایا ہے اسے وہ سخت قوتوں والا فرشتہ۔ یہ ہماری توجہ کئی چیزوں کی طرف مبذول کراتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ وہ اپنی قوت کے ذریعے شیاطین کو اپنے قریب آنے اور اس وحی میں سے کچھ حاصل کرنے یا اس میں اضافہ و کمی کرنے سے روکتا ہے، بلکہ جب شیطان اسے دیکھتا ہے تو وہ اس سے بھاگتا ہے اور اس کے قریب نہیں آتا۔ دوسری یہ کہ وہ اس رسول کا سپورٹر یعنی مددگار ہے جسے انہوں نے جھٹلایا، اور وہ اس کا اسسٹنٹ یعنی معاون، دوست اور ہیلپر یعنی مدد کرنے والا ہے۔ جس کا دوست، ہیلپر، ایڈ اور ٹیچر یہ طاقتور ہو وہی مدد یافتہ ہادی ہے، اور اللہ ہی اس کا ہادی اور مددگار ہے۔ ایک اور یہ کہ جو کوئی بھی اس رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ اس کے کمپینین اور ساتھی جبریل کی بھی مخالفت کرتا ہے، اور جو کوئی کسی ایسے شخص کی مخالفت کرے جو قوت و طاقت رکھتا ہو وہ اپنے آپ کو تباہی کے لیے پیش کرتا ہے۔ پھر ایک اور یہ کہ وہ اپنی قوت کے باعث اس کام کو انجام دینے پر قادر ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے، اور وہ اسے کرنے اور اپنی امانت کو اس طرح پہنچانے سے جیسا اسے حکم دیا گیا تھا عاجز نہیں ہے۔ وہ طاقتور امین ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کے الفاظ عرش کے مالک اللہ کے ہاں بلند مقام رکھنے والا ہے میں ہے، یعنی اس کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ہے اور وہ اس کا سب سے قریبی فرشتہ ہے۔ اس کی طرف اللہ کے الفاظ عرش کے مالک کے ہاں سے انڈیکیشن یعنی اشارہ ملتا ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کی ہائی پوزیشن، بلند مقام کی نشاندہی کر رہا ہے، کیونکہ وہ عرش کے مالک یعنی اس کی ذات پاک کے قریب تھا۔ چوتھی صفت اس کی کلمہ وہاں آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے میں ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اس کے لشکر اور مددگار اس کی اطاعت کرتے ہیں جب وہ انہیں اس کے کمپینین یعنی ساتھی اور دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ڈیلیگیٹ یعنی تعینات کرتا ہے۔ اس میں اس بات کا انڈیکیشن بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، اور یہ کہ دونوں رسول اپنے اپنے مقامات پر اور اپنی اپنی قوموں میں مطاع یعنی جس کی بات مانی جاتی ہے ہیں۔ یہ ان کے لیے اسٹیم یعنی عزت و وقار بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ان بادشاہوں کی مانند مقام ہے جو اپنی قوم میں مطاع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و شان معاملے کے لیے اس کے سوا کسی اور کو مقرر نہیں فرمایا جو بادشاہ کی طرح مطاع ہو۔
5ویں صفت اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور وحی کے امانت دار بھی ہے میں ہے۔ انہیں ٹرسٹ وردینس یا امانت داری سے متصف کرنا اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ جو کچھ وہ لے کر آیا اس کے کیئرفل پرزرویشن کا اور اس حقیقت کا کہ اس نے اسے پراپرلی پہنچا دیا۔